انسانیت کی معراج پیسہ نہیں، علم ہے، کردار ہے۔ انسان کی منزل دولت نہیں، شہرت نہیں، عزت نہیں، جائیدادیں نہیں، ملک اور مال نہیں۔ انسانیت کی معراج انسانیت ہے کہ یہ انسان بن کے چلے۔ انسان کو انسانیت تک پہنچانے والا وسیلہ علم ہے۔ انسان کو انسان پیسہ نہیں بناتا، انسان کو انسان دھن دولت نہیں بناتا، جائیدادیں، ملک، مال، بدماشی، کلاشنکوفیں، آگے پیچھے پیرے، ہوٹر، یہ تو الٹا انسانیت کے نام پر بدنما داغ ہیں۔ انسان کو انسان بنانے والی چیز علم۔ پہلا مقابلہ انسان ورسز ملائکہ، فرشتے، پہلا مقابلہ جو انسان نے جیتا، کشتی کر کے نہیں، فرشتے، ایک فرشتوں کی قسم ہے جس کا نام ہے صدلقن، صدلقن، ایک فرشتہ نہیں، پوری ایک جماعت، پتہ نہیں کتنے ہیں۔ وہ اپنا انگوٹھا ایسے کرتے ہیں، ساتوں سمندر کا پانی اس کے ناخن پہ ڈالا جائے تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے۔ ساتوں سمندر کا پانی اس کے یہاں ڈالا جائے انگوٹھے پر، ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ تو انسان اور فرشتے کی کیا کشتی ہے، کیا جوڑ ہے، کیا مقابلہ ہے۔ جبریل نے ایک پر کی نوک پر پورا ملک اٹھا کے پٹخ دیا تھا زمین پر، قوم لوط کی بستیوں کو، والمؤتفقات اہواہا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى۔ یوں اٹھایا، میں گیا ہوں، سارا علاقہ دیکھا ہے، قوم لوط جو برائی کرتے تھے، ہم جنس، یوں اٹھایا۔ کسی قوم پہ اتنے عذاب نہیں آئے جتنے لوط علیہ السلام کی قوم پر آئے، کسی قوم پر اتنے عذاب نہیں آئے۔ بے حیائی کو جیسے اللہ پکڑتا ہے ایسے کفر کو بھی نہیں پکڑتا، ایسے شرک کو بھی نہیں پکڑتا جیسے بے حیائی کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ تو انسان ورسز ملائکہ، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نقدس لک نسبح لک ونقدس۔ یا اللہ، یہ کیا بنا دیا؟ فساد، خون خرابہ، اس کا کام ہے، ہمیں دیکھ، نسبح لک ونقدس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو مقابلہ ہو جاتا ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، دنیا میں جتنے علم وجود میں آ چکے ہیں اور جتنے آئندہ آنے والے ہیں، علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی کوئی انتہا نہیں، تو اللہ کی صفات کی کوئی انتہا نہیں۔ علم چاہے دنیا کا ہو وہ بھی اللہ کا ہے، اور چاہے دین ہو وہ بھی اللہ کا ہے، قرآن کا علم بھی اللہ کا ہے، اور سائنس اللہ کی کائناتی کتاب کا علم ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ علم کی کوئی حد نہیں، دین یا دنیا دونوں۔ اچھا، آج تک جتنے علم وجود میں آئے اور آئندہ جتنے آنے والے ہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب سکھا دیا، سب ٹپس دے دی، ان کے ٹپس، سارا علم جو آنے والا۔ آج یہ پروفیسر بیٹھے ہیں، یہ کہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے ایم فل کیا، میں 2 پی ایچ ڈی، 3 پی ایچ ڈی، 5 پی ایچ ڈی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام پر 1 سیکنڈ میں سب کھولا، پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا۔ انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اچھا بھائی فرشتوں، یہ چھوٹا سا آدم ہے، صرف 130 فٹ، آدم علیہ السلام کی ہائٹ 130 فٹ، کہ یہ میرا چھوٹا سا بندہ ہے،
اور ابھی میں نے آپ کو بتایا فرشتوں کا قد و قامت. اب تم ایسا کرو، یہ سب کچھ کے نام بتاؤ. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. یا اللہ ہمارے بس میں نہیں، آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں. اچھا فیل، ہاں جی فیل. یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم چل بتا. آدم علیہ السلام نے پہلے دن سے قیامت تک جتنے علم وجود میں آنے والے ہیں سب کے ٹپس بتا دیے، سب کے نام بتا دیے. ہاں اب کیا کہتے ہو؟ پتہ چل گیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. سجدے میں کس چیز نے گرایا؟ علم. نورانیوں کو کس نے خاکی کے آگے جھکایا؟ علم نے. انسان کو انسان کپڑا نہیں بناتا، بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں بناتی، کج کلا تخت و تاج نہیں، علم. علم. لیکن میرے بھائیو، جب علم غلط ہوتا ہے تو انسان جانور بن جاتا ہے. جب علم صحیح ہوتا ہے تو فرشتے سجدہ کرتے ہیں. جب علم غلط ہو جاتا ہے تو انسان بھیڑیا، درندہ، خوفناک، پھنکارنے والا سانپ بن جاتا ہے. وائٹ کالر میں درندہ بیٹھا ہوتا ہے، سفید کپڑوں میں بھیڑیا ہوتا ہے. مادیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدین. یہ میں خود نہیں کہہ رہا، اپنے نبی کی حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نہیں پھاڑتے، بکریوں کا اتنا خون نہیں بہاتے جتنا مال کا بھوکا اور چودراہٹ کا بھوکا تباہی پھیلاتا ہے، بربادی لاتا ہے. اتنا مال کا پجاری اور کرسی کا پجاری اور عزت کا پجاری اور شہرت کا پجاری اور پیسے کا پجاری. علم غلط ہو گیا، علم غلط ہو گیا. علم کیا بنا؟ پیسہ سب کچھ ہے. علم کیا بنا؟ عزت سب کچھ ہے. علم کیا بنا؟ چودراہٹ سب کچھ ہے. ٹریک غلط ہوا، بھیڑیے پیچھے رہ گئے، یہ آگے نکل گیا. میرے بھائیوں، آج کی دھرتی کا علم غلط ہو گیا. یہ نام کے علمی ادارے ہیں، یہ کاروباری ادارے ہیں، یہ تجارتی ادارے ہیں. علمی ادارے نہیں ہیں، یہ تجارتی ادارے ہیں. علم کا سرچشمہ جب وہی سوکھ گیا تو علم آئے گا کہاں سے؟ انسان کو انسان بنانے والی چیز علم، اور علم سچا، کھرا، بے لا، بے عیب، بے شک، بے ریب، وہ صرف قرآن ہے. وہ صرف قرآن ہے، وہ صرف قرآن ہے. یعنی میرے اللہ کا علم، میرے اللہ کا علم، میرے اللہ کا علم وہ حق علم ہے، وہ سچ علم ہے، وہ حقیقی علم ہے. باقی سب اس کے سامنے ہیچ. اسے میں نے ایک آیت پڑھی تھی، قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا. تمہارے پاس کون سا علم ہے جو میرے مقابلے میں پیش کرتے ہو؟ لاؤ، دکھاؤ. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. تمہارے پاس اپنے تجارب ہیں، آنکھوں دیکھا، کانوں سنا، دماغ کا سوچا، ہاتھ کا چھوا، زبان کا چکھا. تمہارے پاس یہ علم ہے، آنکھوں سے، کان سے، لمس، چھونے سے، چکھنے سے، سوچنے سے. اور یہ تو سارے بڑے محدود آلات ہیں. میں ادھر دیکھا تو ان کا نہیں پتہ کون ہے، میں نے ادھر دیکھا، ان کا نہیں پتہ کون ہے، میں نے اوپر دیکھا، نیچے نہیں پتہ کون ہے، میں نے نیچے دیکھا تو اوپر نہیں پتہ کون ہے. یہ میری آنکھ ہے، میں ایک بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. یہاں دو بولیں، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ آپ کے کان ہیں.
یہ آپ کے کان ہیں۔ بھائیو میرے عزیزو، میرے بچوں، اللہ کے واسطے اصل علم کی طرف آؤ۔ اگر انسانیت کا جامہ پہننا ہے، انسانی لباس پہننا ہے، انسان اس کائنات کا ریموٹ کنٹرول ہے، اس سے بم بھی پھٹتا ہے، اس سے مشینیں بھی چلتی ہیں۔ جب یہ صحیح چلتا ہے تو دریا رواں دواں ہوتے ہیں، جب یہ بگڑتا ہے تو دریا بکھرے طوفان بن جاتے ہیں۔ جب یہ صحیح چلتا ہے تو آسمان سے رحمت کی بارشیں برستی ہیں، جب یہ بگڑتا ہے تو غلط ریموٹ کا بٹن دبا اور آسمان گرجتا ہے، برستا ہے، پھٹتا ہے، بجلیوں کی چمک اور گرج اور بادلوں کا بے رحم پانی وہ انسانوں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے اور جانوروں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے۔ جب انسان ہوتا ہے تو زمین اپنے خزانے اگلتی ہے اور اپنے اندر کی دولتیں باہر پھینکتی ہے۔ جب انسان بگڑتا ہے تو زمین کے پیٹ میں زلزلے جنم لیتے ہیں، آگ کروٹیں بدلتی ہے اور طوفان مچلتے ہیں۔ جب انسان ہوتا ہے تو ہوائیں باد صبا، باد نسیم بن کر چلتی ہیں۔ جب انسان بگڑتا ہے تو ہوائیں پاگل ہو جاتی ہیں، سرسر بنتی ہیں، عقیم بنتی ہیں، آصفن بنتی ہیں، قاصفن بنتی ہیں۔ یہ عذاب کی ہوائیں، آصف، قاصف، سرسر، عقیم، قرآن عذاب کی ہوائیں ہیں۔ حاملات، داریات، مرسلات، صبا، یہ رحمت کی ہوائیں ہیں۔ یہ ہوائیں رحمت کے پیغام لائیں، اس سے انسان بننا ہوگا۔ یہ ہوائیں عذاب کب بنے گی؟ جب یہ انسانیت کا چولا اتار دے گا، زمین برقرار رہے، خزانے اگلے، اس کا دار و مدار ٹیکنالوجی پر نہیں، انسانیت پر۔ زمین کروٹ بدلے، پہلو بدلے، بے قرار ہو کر اپنے دہانے کھول کے آگ نکالے، اس کا دار و مدار اس کے بگاڑ پر ہے۔ پہاڑوں سے معدن نکلیں، پہاڑ آتش فشانہ بنے، دار و مدار طارق جمیل پر ہے، آپ پر ہے۔ آگ نہ برسے، یہ اپنے خزانے اگلے، یہ اپنی معدنیات کو نکالے۔ اس کا یہ سارا سسٹم یہ انسان ہے۔ 7 ارب انسان کل کائنات کا ریموٹ کنٹرول ہے۔ یہ کائنات جب برباد ہوگی، سورج کے وجہ سے نہیں، چاند کی وجہ سے نہیں، ستاروں سیاروں کی وجہ سے نہیں، یہ شیر چیتے کی وجہ سے نہیں، ہاتھی گیدڑ سانپ کی وجہ سے نہیں، یہ کائنات برباد ہوگی جب انسان برباد ہوں گے، جب انسان جانور بنیں گے اور اللہ کا انکار ہوگا، سڑکوں پہ زنا ہوگا جیسے کتا اور کتے ملتے ہیں اور چاروں طرف میرے رب کا انکار ہوگا، تو ایک انسان بگڑا اور ساری کائنات زمین سے لے کر 7 آسمان، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت۔ یہ سب قیامت کی آیات ہیں۔ یہ قیامت کب آئے گی؟ جب انسان بگڑے گا، انسان نہیں رہے گا، انسان نہیں رہے گا۔ انسانی علم جسم میں خون کی طرح ہے، جب علم بگڑتا ہے، جب خون بگڑتا ہے، سارا جسم بگڑتا ہے، دل کے حملے ہوتے ہیں،